جلد لنا، اے میرے رب ہم میں سے بعض نے بعض کے ساتھ صرف فائدہ اٹھایا ہے. ہمارا استمتاع کی دید ہوئی تھی، ہمارا ایک دوسرے سے فائدہ اٹھانے کی دید ہوئی تھی. ہمارا معاہدہ ہوا تھا کہ انسان سے ہم فائدہ اٹھائیں گے اور انسان ہم سے فائدہ اٹھائے گا. یہ بات میدان قیامت میں رب العالمین کے دربار میں انسان اور جنات اس بات کا اقرار کریں گے، ربنا استمتع بعضنا ببعض، اے ہمارے رب ہم میں سے بعض سے فائدہ اٹھایا ہے. چنانچہ اس آیت کریمہ کی تفسیر میں امام قرطبی نے، امام محمد بن عبد الرحمن السعدی نے اور اس طریقے سے دیگر مفسرین نے لکھا ہے کہ جن انسانوں سے اس طریقے سے فائدہ اٹھاتے ہیں، اس طریقے سے فائدہ اٹھاتے ہیں کہ وہ انسانوں کو شر کے اوپر ابھارتے ہیں، برائیوں کے اوپر ابھارتے ہیں اور انسان ان شر کا اور برائیوں کا انتقال کرتا ہے اور جنوں کے کاموں کو آسان کر دیتا ہے. انسان اس طریقے سے جنوں کے اکسانے اور ابھارنے پر شرک بدعات اور خرافات کا انتقال کرتا ہے اور انسان ان جنوں سے اس طریقے سے فائدہ اٹھاتے ہیں کہ یہ جن انسانوں کا کام کرتے ہیں. یہ جن انسانوں کو جادو کے بارے میں، جادو سے متعلق ساری خبریں لا کر کے دیتے ہیں. اس آیت کریمہ کی تفسیر میں مفسرین نے بڑی وضاحت کی ہے اور ہمارے لیے بڑی آسانی پیدا کر دی ہے. مفسرین نے لکھا ہے اور محمد بن صالح المنجد نے بھی لکھا ہوا ہے اور انہوں نے کہا ہے کہ جن انسانوں کو اس طریقے سے فائدہ پہنچاتے ہیں کہ انہیں جادو کے بارے میں، کہاں پر جادو کا کون سا دفینہ دفن کیا گیا ہے، وہ ساری معلومات دے جا کر کے اسی محبوبیے کو، اسی شوق دماغ کو آ کر کے بتاتے ہیں اور اس طریقے سے وہ اپنے قرین کو مسخر کر کے سامنے والے قرین سے ساری معلومات اس طریقے سے دیتا ہے کہ جس کا تذکرہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر اس آیت کریمہ کے اندر بڑے واضح انداز میں کیا ہوتا. ربنا استمتع بعضنا ببعض وبلغنا اجلنا الذي قد اجلت لنا، اے ہمارے رب ہم میں سے بعض نے بعض سے صرف فائدہ اٹھایا ہے، ہم نے ایک دوسرے سے فائدہ اٹھایا ہے. اس طریقے کی جو صورتحال جو آج ہے، آج کرتب دکھانے کا جو دعویٰ لوگ کرتے ہیں، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد مبارک میں بھی ایسا ہو چکا ہے. ایسے لوگ پیدا تھے، اس زمانے میں بھی ایسے کاہن اور ایسے جادوگر تھے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک نئی عمر کا بالکل لڑکا، قریب البلوغ، جو ابھی بالغ بھی نہیں ہوا تھا، نئی عمر کا لڑکا ابن سیاد، جس کے بارے میں رسول پاک کو یہاں تک شک اور یہاں تک وہ گمان تھا کہ یہ آگے چل کر کے دجال بھی ہو سکتا ہے، کیونکہ رسول اکرم کو ابھی دجال کے بارے میں معلومات، تفصیلی معلومات نہیں دی گئی تھی. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ابن سیاد کے بارے میں یہ شک کرتے تھے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ یہی آگے چل کر کے دجال ثابت ہو جائے. اللہ کے رسول ابن سیاد کے پاس چھپ کر کے جاتے تھے، اس کے بارے میں معلومات حاصل کرنے کے خواہش مند رہا کرتے تھے. صحیح مسلم جلد 2 کی ایک روایت اور حدیث کے راوی حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ ابی بن کعب کے ساتھ کھجور کے ایک باغ میں گئے جہاں پر ابن سیاد چادر اوڑھے ہوئے لیٹا ہوا تھا اور وہ کچھ بدبدا رہا تھا. وہ جنوں سے کچھ گفتگو کر رہا تھا، جنوں سے اپنی جادوگری کی باتیں کر رہا تھا. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم چپکے سے اس کے پاس گئے اور اس کی باتیں سننے کی کوشش کرنے لگے. اسی درمیان ابن سیاد کی ماں نے دیکھ لیا اور کہا یا صافی ہذا محمد، اے ابن سیاد یہ محمد تمہارے قریب آ چکے ہیں. فوراً ابن سیاد اچھل کر کے اپنے بستر کے اوپر کھڑا ہو گیا. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لو ترکتہ لبین، اگر اس کی ماں نے چھوڑ دیا ہوتا اور میں اس کی باتیں سن لیتا، اس کا معاملہ واضح ہو جاتا کہ یہ کاہن ہے یا آگے چل کر کے دجال بننے والا ہے. بہرحال رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس چکر میں ہوتے تھے کہ کس طریقے سے ابن سیاد کے بارے میں معلومات حاصل کریں. جب کبھی بھی وہ مدینے کے کسی راستے میں ملتا تھا رسول پاک اس کو روکتے تھے، اس کے بارے میں اور خود اسی سے معلومات حاصل کرتے تھے. چنانچہ ایک روایت صحیح البخاری اور صحیح مسلم کی، ایک مرتبہ حضرت ابو بکر عمر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے. ابن سیاد سے ملاقات ہوئی. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اتشہد انی رسول اللہ، ابن سیاد کیا تم اس بات کی گواہی دیتے ہو کہ میں اللہ کا رسول ہوں؟ ابن سیاد نے کہا کہ میں اس بات کی گواہی دیتا ہوں کہ آپ امیوں کے رسول ہیں، لیکن میں اپنا رسول آپ کو نہیں سناتا. پھر ابن سیاد نے کہا اتشہد انی رسول اللہ، اے محمد کیا تم گواہی دو گے کہ میں بھی اللہ کا رسول
سنو. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراً کہا آمنت باللہ و بکتبہ و برسلہ، میں اللہ پر ایمان رکھتا ہوں، اس کی کتابوں پر ایمان رکھتا ہوں، اس کے رسولوں پر ایمان رکھتا ہوں، میں تمہیں رسول ماننے کے لیے تیار نہیں. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ابن سیاد سے پوچھا ماذا ترى، تم کون سی چیزیں دیکھ سکتی ہیں؟ اس کے بارے میں معلومات حاصل کرنے کی کوشش کر رہے تھے. کہا ماذا ترى، تم کون سی چیزیں دیکھ سکتے ہو؟ کہا ارى عرش علی البحر، میں پانی کے اوپر، میں سمندر کے اوپر عرش دیکھ رہا ہوں. میں اپنی نگاہوں سے دیکھ رہا ہوں کہ سمندر کے اوپر ایک عرش اور ایک تخت لگا ہوا ہے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ترى عرش ابلیس علی البحر، تم ابلیس کے عرش کو سمندر کے اوپر دیکھ رہے ہو. ابلیس اپنا عرش سمندر کے اوپر لگاتا ہے، وہ اپنے آپ کو خدا بننے کا دعویٰ کرتا ہے. دنیا اور کائنات کی اس وجود سے پہلے، زمین و آسمان کے بننے سے پہلے رب العالمین کا کان عرش علی الماء، اللہ تعالیٰ کا عرش پانی پر لگا کرتا تھا. اور یہ ابلیس اللہ کی مشابہت اختیار کرتے ہوئے اپنا عرش پانی پر لگاتا ہے. تم جس عرش کو پانی کے اوپر دیکھ رہے ہو وہ ابلیس کا عرش ہے. پھر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تم کیا اور چیز دیکھ سکتے ہو، تم اور کون سی چیزیں دیکھ سکتے ہو؟ کہا میرے پاس بہت سارے جھوٹے جن بھی آتے ہیں، میرے پاس سچے جن بھی آتے ہیں. میرے پاس جھوٹے اور سچے جن بھی آتے ہیں جو مجھے جھوٹی اور سچی خبریں بتاتے ہیں. اور یہ وہ جن ہوتے ہیں جو آسمان دنیا پر چڑھ کر کے اللہ رب العالمین کے فیصلوں کو سننے کی کوشش کرتے ہیں. یہ وہی جن ہوتے ہیں جو آسمان دنیا پر چڑھتے ہیں اور اللہ رب العالمین کی باتوں کو فرشتوں کی زبانی سننے کی کوشش کرتے ہیں. اور اللہ تعالیٰ نے ان کو مہلت بھی دی ہے کہ وہ جائیں آسمان دنیا پر سنیں اور اللہ تعالیٰ کے فیصلے کی باتوں کو جب سننے کی یہ کوشش کرتے ہیں، بعض مرتبہ ان کو شہاب ثاقب سے مار دیا جاتا ہے اور مار کر کے گرا دیا جاتا ہے، اور بعض مرتبہ وہ باتیں اچک لیتے ہیں اللہ کی منشا اس کی مرضی سے اور آ کر کے کاہنوں کو بتاتے ہیں. سیاد وہی بات کہہ رہا تھا، میرے پاس اکثر جھوٹے جن آتے ہیں اور بعض مرتبہ بعض جن جو مجھے باتیں بتاتے ہیں ان کی باتیں سچی ہو جایا کرتی ہیں. چنانچہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر ایک اور سوال کیا اور کہا ما تربت الجنہ، جنت کی مٹی کیسی ہوگی؟ اس نے کہا تربکتن بیضاء مسک خالص، کہا جنت کی جو مٹی ہوگی وہ خالص سفید ہوگی اور خالص مشک کی. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اس نے تو سچ بتایا، کیونکہ وہ کاہن تھا، وہ جنوں کے ذریعے سے جادوگری کے ذریعے سے معلومات حاصل کرنا چاہتا تھا. پھر اس کے بعد رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا آخری امتحان لیا، اور یہ وہ امتحان ہے جو آج کے دور میں واضح طور سے ہمارے نگاہوں کے سامنے ہے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ خبت لک خبیئہ، میں نے اپنے ذہن و دماغ کے اندر اپنے ضمیر اور اپنے دل اور دماغ میں ایک چیز چھپا کر کے رکھی ہے، ذرا وہ بتاؤ وہ کون سی چیز ہے؟ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ذہن و دماغ کے اندر آیت دخان چھپا کے رکھی تھی. یوم تأتی السماء بدخان مبین، یہ آیت کریمہ رسول اکرم نے اپنے ذہن و دماغ میں چھپا کے رکھی تھی. آپ نے ابن سیاد سے پوچھا اگر تم اتنے ہی بڑے جانکار ہو، لوگوں کے بارے میں اتنی معلومات رکھتے ہو، تو ذرا بتاؤ کہ میں نے اپنے ذہن و دماغ کے اندر کون سی چیزیں چھپائی ہوئی ہیں، کون سی بات چھپائی ہے؟ ابن سیاد نے بڑی کوشش کی، اپنے قریب سے رابطہ کیا، اپنے جیب سے رابطہ کیا، لیکن وہ پوری آیت کریمہ نہیں بتا سکا، کیونکہ رسول پاک کا جو قریب تھا وہ آپ کے تابع، وہ کسی جادوگر کو آپ کے مابی ضمیر کی معلومات نہیں دے سکتا تھا. لیکن لاکھ کوشش کے بعد بھی ابن سیاد پوری آیت کریمہ نہیں بتا سکا. آیت کریمہ کے کسی ایک جملے کو مکمل طریقے سے نہیں بتا سکا، آیت کریمہ کے ایک مکمل لفظ کو نہیں بتا سکا، لیکن وہ آیت کریمہ کے ایک دو حرفوں تک پہنچ گیا تھا. اور کہا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا آپ نے لفظ الدکھ چھپا کر کے چھپا. رسول اکرم کے ذہن و دماغ میں پوری آیت کریمہ ہے، یوم تأتی السماء بدخان مبین. آپ نے کہا کون سی آیت، کون سی چیز میں نے چھپا کے رکھی ہے؟ وہ پوری آیت کریمہ نہیں بتا سکا. صحیح البخاری کی روایت میں آتا ہے وہ صرف آیت کریمہ کے دو حرفوں کو بتا سکا، لفظ الدکھ بتا سکا. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو بہت بڑا کرشمہ ساز، کرشمہ باز نہیں کہا، آپ نے اس کو کرتب دکھانے والا نہیں کہا. آپ نے کہا ایک ساتھ فلن تأتوا قدر، تم یہاں سے نکل جاؤ. کتوں کی طرح دھتکار دیا اور کہا تم
تم اپنی حیثیت، اپنی طاقت، اپنی قدر، اپنی اوقات سے آگے نہیں بڑھ سکتے۔